نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، آج کا میرا موضوع ہے توبہ نصوح، کہ ایک انسان کی زندگی میں توبہ کتنی ضروری ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو توبہ نصوح جو ہے، اس کا کیا نام ہے؟ توبہ نام ہے رجوع اللہ۔ جب انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو پھر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو لہٰذا میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ پھر ندامت کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر پھر دعا کرتا ہے صدق کے دل سے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب میرا بندہ آنسو بہا کے ندامت کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے تو میں رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ آخرت کا دن جو ہے وہ بہت ہی ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان کے پچھتاوے کے ساتھ انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک علماء نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے عبادت گاہ میں بیٹھ کے ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کی عبادت گاہ کے سامنے سے ایک بزرگ ڈاکو کا گزر ہوا، اور وہ ڈاکو جو ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اس گھر میں گھس جاؤں اور اس گھر میں گھس کے تو اس گھر والوں کو لوٹ لوں اور ڈاکہ زنی ڈالوں، چوری کروں۔ تو جب تھوڑی دیر بعد اسی ڈاکو کی کانوں میں ایک آواز سنائی دی، تو آواز کیا تھی؟ وہ ایک اللہ والا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو جب وہ اس آیت پہ پہنچا، الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ڈاکو کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو اس کا دل جو ہے وہ خوف خدا سے ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، خشیہ قلبی، میں تو ڈر گیا ہوں، میں اپنا ارادہ ترک کرتا ہوں، میں آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو وہ اسی بزرگ کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ ہاں، اگر تو صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو وہ اپنے صدق دل سے اس نے توبہ کی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ اب تو نے توبہ نصوح کر لی، سچے دل سے تو نے توبہ مانگ لی، تو اب ایسا کر کہ ایک گناہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اور ایک گناہ کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ تو اب تو نے جو دنیا میں جن جن لوگوں کو لوٹا ہے، جن جن لوگوں پر تو نے زیادتی کی ہے، اب تو ان سے جا کر معافی مانگ۔ تو وہ اسی وقت شہر بہ شہر گشت کرنے لگا اور ان لوگوں کے تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا کہ جن پر میں نے زیادتی کی ہے تو میں ان سے معافی مانگوں۔ ایک ملا اس سے معافی مانگی، دوسرا ملا اس سے معافی مانگی، تیسرا ملا اس سے معافی مانگی۔ تو ایک شخص ایسا ملا کہ جس کو اس نے جنگل میں لوٹا تھا اور اس کے پاس سونا تھا، تو وہ سونا اس نے لوٹا تھا۔ تو وہ اس کو کہنے لگا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب مجھے معاف کر دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں،
میں تجھے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تیرا اور میرا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ تو اب وہ بار بار منتیں کرنے لگا کہ تو ایسا کر کے مجھے مزدور رکھ لے، اور میں تیرے گھر کی چوکیداری، تیرے گھر کی مزدوری کر کے جتنا بھی میں نے تجھ سے مال لوٹا تھا وہ اس کی میں قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اب میں تیرے کسی وسوسے میں، بہانے میں نہیں آنا چاہتا۔ تو وہ اب کہنے لگا کہ اچھا، جس مالک نے مجھے معاف کیا ہے میں اسی مالک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو وہ اب اللہ کی طرف اس نے رجوع کی اور رو کر اللہ سے دعا مانگی، الہ العالمین میرے دل کو تو ہی جانتا ہے، اور تو ہی مجھے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ میں نے صدق کے دل سے معافی مانگ لی، گناہوں سے توبہ کر لی، تو اللہ اب اس کے دل میں بھی ڈال دے کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن وہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اب وہ اس کے پاس، شخص کے پاس گیا کہ میں نے تیرا کتنا مال دینا ہے، میرے پاس اتنی وقت تو نہیں کہ میں تیرا مال ادا، بہت سارا سونا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اب جو ہے تو ترازو لیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے پاس سونا تو ہے نہیں، ترازو لیا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا کہ ترازو کا کیا کرنا، کہ تو ترازو لیا، میں اس مٹی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسی مٹی کو سونا بنا دیں گے۔ تو وہ ترازو لے آیا، تو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں مٹی رکھ دی، اب دوسرے پلڑے میں وزن رکھ دیا۔ اب اللہ سے دعا کہ الہ العالمین تو اپنی قدرت کاملہ سے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنی فضل و کرم سے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے۔ تو جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی تو وہ مٹی بھی سونا بن گئی۔ جب اس نے یہ قدرت کا کرشمہ دیکھا تو جس کو لوٹا تھا وہ کافر تھا، تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ توبہ کی فضیلت تھی، توبہ کا یہ مقام تھا کہ جب انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے، تو یقین جانو کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ذات ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ مانگے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں، اور اللہ معاف کرنے میں خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے بار بار مانگ۔ تو میرے بھائیوں، بار بار اللہ سے معافی مانگے، جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔